اور انسان جب صدقہ دیتا ہے، خیرات کرتا ہے، تو اس کے اوپر سے بڑی بڑی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، بڑی بڑی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، بڑے بڑے مسائل اس کے حل ہوتے ہیں جب تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ صدقہ، جب تم صدقہ خیرات کرتے ہو، تمہارا دیا ہوا صدقہ جو ہے جب فقیر کے ہاتھ میں پہنچتا ہے، کیا مطلب جب مستحق کے ہاتھ میں پہنچتا ہے تو صدقہ پتہ کیا کہتا ہے کہ اے انسان، پہلے تو میرا محافظ تھا، پہلے تو میری حفاظت کر رہا تھا، میرا خیال کر رہا تھا، مجھے تو نے حفاظت سے رکھا ہوا تھا، اور سن لے، جان لے، پہلے تو میرا محافظ تھا، اب تو نے یہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا ہے، اب میں تیرا محافظ ہوں، اب میں تیرا محافظ ہوں، اب تک میں تیرا دشمن تھا۔ کیا مطلب؟ مال جو ہوتا ہے اگر تم اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہو نا تو پھر وہ ٹھیک ہے، ورنہ یہ مال جان کے لیے عذاب بھی بن جاتا ہے، جان کے لیے عذاب بھی بن جاتا ہے۔ صدقہ کہتا ہے کہ پہلے میں تیرا دشمن تھا، اب میں تیرا دوست ہوں، اب میں تیرا دوست ہوں۔ تفسیر نعیمی میں ہے کہ صدقہ کرتے وقت جہنم جو ہے، جب انسان صدقہ کرتا ہے، صدقہ کر دیتا ہے انسان، تو جہنم اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتی ہے، اللہ تعالیٰ سے عرض کرتی ہے، کیا عرض کرتی ہے؟ اے مالک، مجھے سجدہ شکر کی اجازت دے۔ کون کہہ رہا ہے؟ صدقہ جو تم نے اللہ کی راہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے تم نے جو خرچ کیا ہے، اب وہ صدقہ اللہ کے سامنے ریکویسٹ کر رہا ہے، عرض کر رہا ہے، اے مالک مجھے اپنے سامنے سجدہ شکر کرنے کی اجازت دے۔ مالک پوچھتا ہے صدقے کس وجہ سے؟ عرض کرے گا کہ اے باری تعالیٰ، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ایک شخص مجھ سے آزاد ہو گیا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ ایک شخص اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا ہے، اے مالک تجھے راضی کرنے کے لیے اس نے تیری راہ میں خرچ کیا ہے، تیرے بندوں کی خدمت کی ہے، مخلوق خدا کی خدمت کر رہا ہے تجھے راضی کرنے کے لیے۔ اے مالک میں سجدہ شکر کیوں نہ ادا کروں کہ وہ بندہ اور میرے محبوب کی امت کا بندہ جو ہے مجھ سے آزاد ہو گیا ہے، مجھ سے بری ہو گیا ہے، میرے عذاب سے دور ہو گیا ہے۔ صدقہ کہتا ہے کیونکہ مجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے حیا آتی ہے کہ ان کے امتی کو میں عذاب دوں۔ جہنم کی آگ حیا کرتی ہے جو بندہ اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرتا ہے اس کو راضی کرنے کے لیے۔ دوزخ جو خوش ہوتی ہے، اے مالک تیرے محبوب کی امت کا ایک بندہ مجھ سے دور ہو گیا ہے، اے مالک میں سجدہ شکر تیرے سامنے ادا کرتی ہوں کہ میں اس کو عذاب دینا، تیری اطاعت کرنا تیرا حکم ہوتا ہے، میں نے تیری اطاعت کرنی ہے، کہ جو تیرا نافرمان ہے اس کو میں نے عذاب دینا ہے، لیکن اے مالک تیری اطاعت بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی بندہ اللہ کی راہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے صدقہ کر دیتا ہے تو پھر وہ بندہ دوزخ کی عذاب سے بچ جاتا ہے، دوزخ سے بچ جاتا ہے، اس کے عذاب سے بچ جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، جب صدقہ کرنا ہے، جب تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے تو صرف اور صرف اس مالک کو راضی کرنے کے لیے تم نے خرچ کرنا ہے، اور بڑی بڑی پریشانیاں، بڑی بڑی مصیبتیں تم سے دور ہو جاتی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں ایک دھوبی تھا جو لوگوں کے کپڑے بدل دیتا تھا، ایک کے کپڑے دوسرے کو دے دیتا تھا۔ لوگ بڑے تنگ تھے اس سے، بڑے ہی پریشان تھے کہ یار ہم اس کو اتنا اچھا سوٹ دے کر جاتے ہیں دھونے کے لیے، جب لینے آتے ہیں تو ہمیں ہمارا سوٹ نہیں ملتا، ہمارے کپڑے نہیں ملتے، وہ اس کی جگہ پر ہمیں نکارا کپڑے دے دیتا ہے۔ بڑے ہی لوگ پریشان تھے۔ سب لوگ پیارے عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور دھوبی کی شکایت کرتے ہیں۔ آپ نے دھوبی کے حق میں بد دعا کی۔ کیا بد دعا کی؟ اللہم اہلکہ، اے اللہ اسے ہلاک کر دے، تاکہ لوگ
اس کے شر سے بچ جائیں، اس کے شر سے محفوظ ہو جائیں۔ دوسرے دن دھوبی کپڑے دھونے کے لیے دھوبی گھاٹ پر جاتا ہے، تو جب جا رہا ہوتا ہے راستے میں نا اس دھوبی کے پاس 3 روٹیاں ہوتی ہیں، اور اس کو ایک فقیر مل جاتا ہے، ایک فقیر ملتا ہے، وہ سوال کرتا ہے کہ میں بھوکا ہوں، مجھے روٹی دے دو۔ دھوبی نے اسے 1 روٹی دے دی، دھوبی نے اسے 1 روٹی دے دی۔ فقیر نے، مستحق نے دعا دی، اللہ تعالیٰ تجھے آسمانی بلاؤں سے محفوظ رکھے، دعا دی کہ مالک تجھے آسمانی بلاؤں سے محفوظ رکھے۔ دھوبی کو یہ دعا بڑی پسند آئی، اس نے اسے دوسری روٹی بھی دے دی، اس نے اسے دوسری روٹی بھی دے دی۔ جب اس نے دوسری روٹی لی، فقیر نے اسے پھر دعا دی، کیا دعا دی؟ کہ اللہ تجھے زمینی آفتوں سے محفوظ رکھے، زمینی آفتوں سے محفوظ رکھے۔ اب اس دھوبی کو دعا بڑی پسند آئی، اس کے پاس جو تیسری روٹی تھی اس نے اس کو تیسری روٹی بھی دے دی۔ فقیر بڑا خوش ہوا، اس نے پھر دعا مانگی، پھر دعا مانگی۔ فقیر نے دعا دی، اللہ تعالیٰ تجھے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ تجھے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اب دھوبی جو دھوبی گھاٹ پر چلا گیا، وہاں پر جب کپڑے دھونے لگا تو اس کے اندر جو ہے، کپڑوں کے اندر اللہ کی طرف سے ایک اژدہا آ گیا، بہت بڑا سانپ آ گیا اس کو مارنے کے لیے، کیونکہ پیارے عیسیٰ نے دعا مانگی تھی، دعا دی تھی نا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ قبول کر لی، سانپ کو بھیج دیا تھا۔ سانپ جیسے ہی اس کو ڈسنے لگا نا، ڈنگ مارنے لگا، اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ آیا، اس نے اس اژدہا کے منہ میں لوہے کی لگام ڈال دی۔ کیا مطلب؟ اس کو پکڑ لیا، روک دیا کہ تو نے اس کو نہیں ڈسنا۔ اب دھوبی نے اپنا کام کیا، سارا کام کرنے کے بعد جب واپس گھر چلا گیا، ابھی کام کر رہا تھا، لوگوں نے سمجھ لیا کہ اب وہ کام کرنے کے لیے گیا ہے، تو ادھر سے پیارے عیسیٰ نے اس کے لیے بد دعا بھی کر دی ہے، اب تو وہ آج ہلاک ہو ہی جائے گا، ہماری اس سے جان چھوٹ ہی جائے گی۔ لیکن جب لوگ آئے تو کیا دیکھتے ہیں؟ دھوبی اپنا کام کر رہا ہے، وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ پیارے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ آئے اور کہنے لگے، دھوبی تو صحیح سلامت گھر آ گیا ہے، آپ نے دھوبی کو ہلاک کرنے کی دعا دی، بد دعا کی تھی، لیکن وہ تو ٹھیک ٹھاک ہے۔ پیارے عیسیٰ علیہ السلام اس دھوبی کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں، آج تو نے کون سا نیک عمل کیا ہے؟ تو نے آج کون سا اچھا عمل کیا ہے؟ دھوبی نے عرض کیا، آج میں نے اللہ کی راہ میں ایک فقیر کو 3 روٹیاں دی تھی، میں نے 3 روٹیاں دی تھی۔ پھر آپ نے سانپ سے جو کپڑوں میں چھپا ہوا تھا اس سے پوچھا کہ تو نے اس کو ڈنگ کیوں نہیں مارا؟ سانپ نے عرض کیا، اے پیارے عیسیٰ علیہ السلام، آپ کی دعا قبول ہو گئی تھی اور مجھے حکم کیا گیا تھا کہ جا دھوبی کو ڈس لے جا کر۔ میں جب اس کو ڈسنے کے لیے آیا، ادھر سے دھوبی نے اللہ کی راہ میں اس رب کو راضی کرنے کے لیے، اس رب کو راضی کرنے کے لیے 3 روٹیاں خیرات کر دیں۔ اللہ کو اس کی یہ ادا بڑی پسند آئی، اور فقیر نے اس کو 3 دعائیں دی تھی۔ ایک دعا تھی کہ اللہ تعالیٰ تجھے آسمانی آفتوں سے محفوظ رکھے، ایک دعا اس نے فقیر نے اس کو دی کہ اللہ تعالیٰ تجھے زمینی آفتوں سے محفوظ رکھے، اور مالک سے ایک دعا اس نے یہ کی تھی کہ مالک تجھے توبہ کی توفیق دے دے۔ تو بس میں نے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لی ہے، اور اس خیرات کرنے کی وجہ سے مالک نے مجھے زمینی و آسمانی آفتوں سے محفوظ رکھ لیا۔ یہ ہے میرے بھائی صدقہ و خیرات کرنے کی برکت، یہ ہے فضیلت۔ لیکن کرنا کس انداز سے ہے، کرنا کس طرح سے ہے کہ لوگوں کو نہیں دکھانا۔ اب اس دھوبی نے اللہ کی راہ میں جو خیرات کی، 3 روٹیاں لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کی، وہ جا رہا تھا، راستے میں فقیر مل گیا، اس کو 3 روٹیاں دے دی، مالک نے اس کے اوپر بڑی رحمت فرما دی۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، یہ ہمیں ترغیب دی جا رہی ہے، ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال میں کمی نہیں آتی، بلکہ تمہارا مال بڑھ جاتا ہے، تمہارے مال میں برکت آ جاتی ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے، ایک آدمی کسی جنگل بیابان میں جا رہا تھا، تو اس نے وہاں اچانک ایک بدلی دیکھی، اور اس بدلی سے، آسمان کے اوپر جو بدلی ہوتی ہے اس کو دیکھا، اور اس کے اندر سے آواز سنائی دی۔ کیا آواز آئی؟ کہ فلاں باغ کو جا کر سیراب کر دو، اس کا مالک فلاں ہے۔
وہ شخص جو جنگل میں کھڑا تھا اس نے یہ آواز سنی کہ یار یہ کون سا نیک بندہ ہے کہ جس کے بارے میں رب حکم فرما رہا ہے کہ بدلی جا اس کے باغ کو سیراب کر دے۔ وہ شخص جاتا ہے، جا کر دیکھتا ہے جس طرح بدلی جا رہی اس کے پیچھے پیچھے جاتا ہے، وہ بدلی کے پہاڑ پر جاتی ہے، وہاں پر جا کر برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ پہاڑ کی دوسری جانب جو ہے اس کے پانی جانے کی جگہ ہوتی ہے، پانی جس طرف جا رہا ہوتا ہے اس طرف ایک باغ ہوتا ہے، وہ باغ میں جا کر وہ پانی لگ رہا ہے جا کر۔ اب وہ بندہ جاتا ہے، باغ کا جو مالک ہوتا ہے اس کے پاس جا کر پوچھتا ہے کہ یار تیرا نام کیا ہے؟ وہ بتاتا ہے میرا نام یہ ہے۔ اس نے کہا یار نام تو تیرا یہی ہے جو رب کی طرف سے آواز آئی تھی، بدلی کو حکم ہوا تھا۔ اچھا یہ بتا تو عمل کون سا کرتا ہے، تیرا اچھا عمل کون سا ہے، تیرا نیک عمل کون سا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تیرے اوپر اتنا راضی ہے، اور ایک بدلی کو حکم دے رہا ہے جاؤ اس کے باغ کو سیراب کر دو۔ وہ بندہ عرض کرتا ہے کہ میں کوئی زیادہ میرا کوئی عمل تو نہیں ہے، ہاں جب میرا باغ پک جاتا ہے تو میں اس کے 2 حصے کرتا ہوں، اس کے میں 3 حصے کرتا ہوں۔ ایک حصہ جو ہوتا ہے وہ میں اپنے گھر والوں کے لیے رکھتا ہوں، اور ایک حصہ باغ کو دوبارہ نشو نما کرنے کے لیے، اس کو باغ کو دوبارہ لگانے کے لیے اس کو خرچ کرتا ہوں، اور ایک حصہ جو ہے میں اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں، جو فقیر ہوتے ہیں، جو مسکین ہوتے ہیں، جو مستحق لوگ ہوتے ہیں، اس مال کو میں اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں۔ بس وہ بندہ کہتا ہے پھر اسی وجہ سے اللہ کی رحمت تیرے اوپر برس رہی ہے۔ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کمی نہیں آتی میرے بھائی۔ ہم لوگ جب زکوٰۃ کا موقع آتا ہے، زکوٰۃ کا جب ٹائم آتا ہے، ہم لوگ بڑے ہی پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب ہمیں زکوٰۃ نکالنی پڑے گی، اب ہمیں زکوٰۃ نکالیں گے تو ہمارا مال کم ہو جائے گا۔ اللہ کا حکم ہے ہمارے لیے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، سب سے پہلے حکم ہے کہ تم نے نماز قائم کرنی ہے، اور نماز اور زکوٰۃ جو ہے یہ اسلام کی 5 جو بنیادی چیزیں ہیں ان کے اندر میں سے 2 باتیں ہیں، ایک نماز اور ایک زکوٰۃ۔ اور آگے جو ماہ رمضان کے روزے آ رہے ہیں، جو ہم نے روزے رکھنے ہیں، جو ہمارے اوپر فرض ہیں، اگر ہم روزے چھوڑتے ہیں تو ہم گناہگار ہوتے ہیں، کیونکہ یہ فرض روزے ہیں۔ نفلی روزے اگر آپ نہیں رکھتے، آپ رکھتے ہیں تو آپ کو ثواب ہے، اگر آپ نہیں رکھتے تو آپ کے اوپر گناہ کوئی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر محرم کے روزے لوگ رکھتے ہیں، شعبان المعظم کے روزے رکھتے ہیں، عید میلاد النبی کے مہینے میں لوگ روزے رکھتے ہیں۔ ہاں آپ رکھتے ہیں تو ثواب ہے آپ کے لیے، اگر آپ نہیں رکھتے تو آپ کے اوپر گناہ نہیں ہے۔ اگر آپ کسی شرعی مجبوری کی وجہ سے روزے چھوڑتے ہیں تو اس کا ایک الگ میٹل ہے، اس کا ایک الگ حکم ہے۔ اگر آپ بلا عذر، بلا شرعی عذر روزے چھوڑتے ہیں تو آپ اللہ کے عذاب کے مستحق بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ پر ناراض ہوتا ہے۔ اور نماز قائم کرنی ہے، نماز 5 وقت کی نماز ہمارے اوپر فرض ہے، اور یہ ہمارے اوپر اللہ کا حکم ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، اور اللہ فرماتا ہے وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو، اور وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پر نماز پڑھنے کا حکم دے رہا ہے، اور ہمیں زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دے رہا ہے، اور ہمیں زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دے رہا ہے ہمیں، اور ساتھ ہمیں یہ حکم فرما رہا ہے کہ تم نے رکوع کرنے والوں کے ساتھ تم نے رکوع کرنا ہے۔ کیا مطلب؟ نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ جو ہمیں مال دیتا ہے، ہمیں مال کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا۔ ہم تو خالی ہاتھ آئے تھے، ہمارے جسم کے اوپر تو کپڑا بھی نہیں تھا، ننگا جسم تھا ہمارا، اس کے بعد اللہ کی دیے ہوئے مال سے ہمارے ماں باپ نے ہمیں کپڑے پہنائے، ہمارے جسم کو ڈھانپا، ہمارے تن کو ڈھانپ دیا۔ اس رب نے جو ہمیں اللہ دے رہا ہے، اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے کہ تم نے میری راہ میں خرچ کرنا ہے، تم نے میری راہ میں جو ہے زکوٰۃ نکالنی ہے۔ پہلی امتیں جو تھی نا ان کے اوپر بھی زکوٰۃ کا حکم آیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اعلان فرماتے ہیں، قرآن پاک میں ہے، سورۃ مریم میں ہے، وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے برکت والا بنایا ہے، میں کہیں ہوں اور مجھے نماز پڑھنے کا حکم ہے اور زکوٰۃ کی ادا کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فرائض لازم کیے گئے تھے
ان کو بیان کرتے ہوئے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو بھی بیان فرمایا ہے۔ اور حضرت اسماعیل صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی قرآن کریم میں موجود ہے، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور ان کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے اہل کو نماز کا بھی حکم دیتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرنے کا بھی حکم دیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ ہم نے نماز بھی ادا کرنی ہے اور زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر بوجھ نہیں ڈالتا، اپنے بندے پر وزن نہیں ڈالتا۔ وہ یہ نہیں ہمیں حکم فرما رہا کہ تم نے سارا مال جو ہے میری راہ میں خرچ کر دینا ہے۔ اگر آپ خرچ کرتے ہیں تو اس کی آپ کو برکت ملتی ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر احد پہاڑ کے برابر میرے پاس سونا ہو تو میں 3 دن نہ گزاروں۔ کیا مطلب؟ 3 دنوں میں وہ سارا کا سارا سونا جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں۔ اور کتنا بچاؤں؟ اگر میرے اوپر کوئی قرض ہو تو میں صرف اتنا رکھوں تاکہ میں قرض ادا کر سکوں۔ یہ ہمیں تلقین دی جا رہی ہے، ہماری تربیت کی جا رہی ہے کہ تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ اور ہمارے لیے حکم یہ نہیں کہ آپ نے سارا ہی دے دینا ہے۔ صاحب نصاب جو بندہ ہے، صاحب نصاب کتنا مال ہونا چاہیے؟ 52.5 تولے چاندی یا اس کی رقم۔ کیا مطلب؟ 52.5 تولے چاندی آپ کے پاس موجود ہے یا اس کے برابر آپ کے پاس رقم موجود ہے تو آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اب آپ نے ریٹ پوچھنا ہے، لوگ تو پوچھتے ہیں لاکھوں روپیہ ہو، کروڑوں روپیہ ہو تو پھر زکوٰۃ ہے، لیکن یہ ہمارے لیے حکم ہے کہ 52.5 تولے۔ میرے خیال میں آج کل تقریباً 70 سے 80 ہزار کی بنتی ہوگی، زیادہ سے زیادہ میرے اندازے سے۔ تو اس کا مطلب جس کے پاس اتنے پیسے موجود ہیں تو اس نے زکوٰۃ نکالنی ہے، اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اس نے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرنا ہے۔ اور دوسرا حکم کیا ہے کہ 7.5 تولے سونا آپ کے پاس موجود ہو یا اس کے برابر آپ کے پاس رقم موجود ہو، یا آپ کے پاس اتنا مال موجود ہے اور آپ اس کے پاس سال بھر ایک مثال کے طور پر آج آپ کے پاس یہ مال آتا ہے تو پورا 1 سال گزرنے کے بعد، پورا 1 سال تک آپ کے پاس یہ مال رہتا ہے تو پھر آپ نے زکوٰۃ نکالنی ہے۔ اللہ اپنے بندے پر وزن نہیں ڈال رہا، بوجھ نہیں ڈال رہا، وہ تو بڑا ہی رحیم ہے، بڑا ہی کریم ہے، وہ مالک بڑا ہی بے نیاز ہے، بڑا ہی بے نیاز ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ سے دل کھول کر مانگنا چاہیے، لیکن ساتھ یہ بھی دعا مانگنی چاہیے، مالک اگر تو ہمیں عطا کرتا ہے تو ہمیں تیری راہ میں خرچ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمانا، یہ بھی ساتھ دعا مانگنی ہے۔ قرآن پاک میں ہے وَمِنْهُ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُم مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ اور کچھ ان میں سے وہ لوگ ہیں جنہوں نے وعدہ کیا اللہ کے ساتھ، اگر اس نے دیا ہمیں اپنے فضل سے، اپنے کرم سے تو ہم دل کھول کر اللہ کی راہ میں خیرات کریں گے اور ضرور ہو جائیں گے نیک کاروں میں سے۔ پس جب اس نے عطا فرمایا انہیں اپنے فضل سے تو وہ لوگ کنجوسی کرنے لگ گئے۔ جب اللہ نے عطا فرما دیا، پہلے تو مانگتے ہیں ہم لوگ، جب مل جاتا ہے تو پھر ہم بخیل بن جاتے ہیں، بخل کرنا شروع کر دیتے ہیں، کنجوس بن جاتے ہیں، کنجوسی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہاں، فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے، لیکن رب کی راہ میں خرچ کرتے وقت سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ مالک تمہیں لا تعداد دے رہا ہے، مالک تجھے تمہارے اوپر بے نیاز ہے، بڑی رحمتیں تمہارے اوپر نچھاور کر رہا ہے، تو پھر ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو دل کھول کر ہمیں خرچ کرنا چاہیے۔ اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ یہ آیت جب نازل ہوئی کس وجہ سے نازل ہوئی؟ میں نے کہا نا کہ جب دعا مانگنی ہے نا مالک سے مال حاصل کرنے کی، تو ساتھ یہ بھی دعا مانگنی ہے، یا اللہ جو تو ہمیں مال اپنے فضل سے عطا فرمائے وہ مال ہمیں تیری راہ میں تجھے راضی کرنے کے لیے خرچ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمانا۔ ایک شخص آقا کے پاس حاضر ہوا، یہ آیت کا شان نزول آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اس نے حاضر ہو کر دعا کے لیے درخواست کی، آقا میرے لیے دعا فرما دیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بہت زیادہ مال دے دے، بہت زیادہ مال دے دے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے بندے تو جس جگہ پر ہے تو ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے۔ وہ بزید ہو گیا، آقا میرے لیے دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ
مجھے زیادہ رزق عطا فرما دے، زیادہ مال مجھے دے دے۔ وہ بزید ہو گیا۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زیادہ مال آ جائے اور تم غرور اور تکبر میں ڈوب جاؤ، اس سے بہتر ہے کہ تمہارے پاس مال تھوڑا ہو، تاکہ تم اللہ کے سامنے عاجز رہو، لوگوں کے سامنے تم تکبر نہ کرو۔ بیٹھ جاؤ۔ لوگوں کے سامنے تم تکبر نہ کرو، غرور نہ کرو تم لوگوں کے سامنے، اس لیے تھوڑے مال پر کنایت کرنی چاہیے، لیکن ہاں اللہ سے مانگو، اس سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق بھی مانگنی ہے۔ شخص نے آ کر دعا کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا دے دی۔ کیا دعا دی؟ اللہم ارزقہ مالا، اے اللہ اس کو مال عطا فرما دے، اس کو مال عطا فرما دے۔ اب محبوب خدا کی زبان سے جو لفظ نکلتے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، کہ جو محبوب خدا کی زبان سے نکل جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرما دیتا ہے۔ محبوب علیہ السلام نے دعا فرما دی، اس کے پاس چند بکریاں آئیں، جب بکریاں آئیں اس سے وہ بکریاں جو ہے مال بڑھنے لگ گیا، ریوڑ بڑھنے لگ گیا، بہت زیادہ مال آ گیا۔ ایک وقت گزرا، وہ بندہ مسجد میں بہت آتا تھا، ہر وقت مسجد میں آتا رہتا تھا، نماز پڑھتا تھا، روزے بھی رکھتا تھا، سب کچھ کرتا تھا، بلکہ اس کو ایک لقب دیا گیا تھا۔ اس کو کیا لقب ملا ہوا تھا کہ یہ مسجد کی کبوتری کہا جاتا تھا۔ اس بندے کو جس نے اگر دعا کی بات کی اس کو صحابہ کرام کہتے تھے یہ مسجد کی کبوتری ہے، جیسے کبوتر کبوتریاں مسجد کے اوپر پھرتے رہتے ہیں۔ آپ دیکھیں مساجد کے اوپر کبوتر رہتے ہیں ہر وقت، تقریباً مساجد کو آپ دیکھیں گے جا کر، تو وہ بندہ مسجد میں رہتا تھا۔ جب مال اس کے پاس آ گیا، دیکھیں مال ہلاکت بھی بن جاتا ہے، جب اس کے پاس مال آیا اب وہ بندہ پہلے 5 وقت مسجد میں آتا تھا، پھر وہ ایک ٹائم اس کا کم ہو گیا، آہستہ آہستہ کرتے کرتے وہ مسجد سے دور ہو گیا، جمعے میں آتا تھا، جمعے سے بھی دور ہو گیا۔ جب اس کے پاس مال کا 1 سال گزر گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے یاروں کو بھیجا، جاؤ اس بندے کے پاس جاؤ، اس کا نام ہے ثعلبہ بن حاطب، جاؤ اور جا کر اس کو کہو کہ اللہ کے محبوب نے بھیجا ہے اور اپنے مال میں سے اتنی زکوٰۃ نکالو، 2.5% زکوٰۃ نکالنی ہے، لاکھ کے اوپر سمجھ لو 2500 روپیہ آپ نے نکالنا ہے۔ اب جب اس کو جا کر یاروں نے کہا، اب وہ کیلکولیشن پر پڑ گیا کہ یار لاکھ روپیہ ہے تو مجھے 2500 نکالنا پڑے گا، 2 لاکھ پر 5000 نکالنا پڑے گا، یعنی کہ وہ کیلکولیشن پر پڑ گیا۔ اس نے یہ نہیں سوچا کہ یار میرے پاس تھا کیا، تو گنتی پر لگ گیا، مالک نے تجھے بغیر گنتی کے تجھے دیا ہے، اب تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے لگا، تو مال کو گنتنی شروع کر دیا تو نے۔ اب وہ کیا کہتا ہے تو تم جاؤ میں پیچھے تمہارے آتا ہوں۔ اب وہ شخص جاتے ہیں کسی اور دوسرے بندے کے پاس جاتے ہیں، اس سے مال زکوٰۃ کا مطالبہ کرتے ہیں، وہ دے دیتے ہیں۔ محبوب علیہ السلام کے وہ سب بندے واپس تشریف حاضر ہوتے ہیں۔ آقا نے پوچھا بتاؤ ثعلبہ بن حاطب نے زکوٰۃ دی ہے یا نہیں دی؟ وہ عرض کرتے ہیں آقا اس نے کہا ہے کہ میں آتا ہوں۔ میرے محبوب نے فرمایا میں نے اسے کہا تھا کہ تیرے پاس مال تھوڑا ہے تو ٹھیک ہے، مال نے اس کو ہلاک کر دیا ہے، وہ مال کے اندر گم ہو گیا ہے، وہ رب سے بھی دور ہو گیا، محبوب خدا سے بھی دور ہو گیا ہے۔ بعد میں جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جب دور زمانہ خلافت کا زمانہ آیا نا، تو پھر وہ بندہ بھاگا، جب یہ آیت نازل ہوئی پھر وہ بھاگا۔ لوگوں نے کہا تیرے اوپر تیری وجہ سے رب نے آیت نازل فرما دی ہے، تیری غلطی کی وجہ سے رب نے آیت نازل فرما دی ہے۔ اب وہ بھاگا کہ جا کر میں چلو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو زکوٰۃ دے دوں جا کر، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جب میرے محبوب نے تیری زکوٰۃ کو نہیں قبولا تھا تو میں صدیق تیری زکوٰۃ کو کیسے قبول سکتا ہوں؟ عمر فاروق کے دور زمانہ میں آیا، لیکن عمر فاروق نے کہا جب اللہ کے محبوب نے تیری زکوٰۃ کو نہیں قبولا، سیدنا صدیق اکبر نے نہیں قبولا، تو پھر میں عمر کون ہوتا ہوں تیری زکوٰۃ کو قبول کر لوں۔ پھر وہ عثمان غنی کے زمانے میں آ کر وہ ہلاک ہو گیا، فوت ہو گیا۔ مال جو ہے جب مانگو تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق بھی مانگا کرو۔ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کبھی بھی کمی نہیں آتی، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے اللہ تمہارے مال میں برکت ڈال دیتا ہے۔ میرے بھائیوں جب مالک تمہارے اوپر رحمت فرماتا ہے نا، تو پھر جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا وقت آئے پھر کنجوسی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ 3 شخص تھے، ایک کوڑ کے مرض کا بندہ تھا اور ایک
کہ سر پر بال نہیں تھے، وہ گنجا تھا، اور ایک شخص اندھا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بنی اسرائیل کا یہ واقعہ ہے، اللہ نے نا فرشتے کو بھیجا، جاؤ پہلے کوڑ والے مرض کے پاس جاؤ اور جا کر اسے پوچھو کہ تو کیا چاہتا ہے۔ فرشتے نے پوچھا جا کر کوڑ والے مرض والے بندے سے، بتا تجھے کیا چاہیے؟ اس نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ شفا دے دے۔ فرشتے نے اس کے اوپر ہاتھ پھیرا، وہ ٹھیک ہو گیا۔ فرشتے نے پوچھا بتا تیری اور کوئی خواہش؟ اس نے کہا میرے پاس مال نہیں ہے۔ اس فرشتے نے اس کو ایک اونٹنی دے دی جو حاملہ تھی۔ جب اس کو اونٹنی مل گئی اس کے پاس مال وافر آ گیا۔ اب وہ فرشتہ گنجے کے پاس جس کے سر پر بال نہیں تھے، فرشتے نے پوچھا بتا تیری کوئی خواہش ہے، بتا تیری وہ خواہش پوری کر دوں۔ اس نے کہا میرے سر پر بال نہیں ہے جس کی وجہ سے میں خوبصورت نہیں لگتا۔ فرشتے نے سر پر ہاتھ پھیرا، اس کے سر پر بال آ گئے۔ پھر پوچھا بتا تیری کوئی اور خواہش ہے تو بتا دے۔ اس نے کہا میرے پاس مال نہیں ہے۔ فرشتے نے اس کو ایک حاملہ بکری دی جس کی وجہ سے اس کے پاس مال زیادہ آنا شروع ہو گیا۔ پھر فرشتہ جاتا ہے اندھے کے پاس۔ جب اندھے کے پاس گیا، پوچھا بتا تیری کوئی خواہش ہے تو؟ اندھے نے کہا مجھے آنکھیں مل جائیں، پھر جو ہے میں بڑا ہی لوگوں کو دیکھنے لگ جاؤں گا، میں خوش ہو جاؤں گا۔ اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا فرشتے نے، آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ لیکن جب اس سے فرمایا کہ بتا تیری کوئی اور خواہش ہے تو بتا دے، اس نے کہا کہ میرے پاس مال نہیں ہے، اگر میرے پاس مال آ جائے تو میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دوں گا۔ فرشتے نے اس کو دعا دی، کچھ مال دیا، وہ بندہ اس کے پاس مال وافر آ گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرشتے سے فرمایا اب یہ تینوں بندے جو ہیں مال آ گیا ان کے پاس، خوشحال ہو گئے ہیں، امتحان لیا جا رہا ہے۔ رب ہمارا امتحان لیتا ہے، رب آزمائش کرتا ہے بندے کی۔ اب فرشتہ دوبارہ آ جاتا ہے انسانی شکل میں، جا کر کہتا ہے کہ اے کوڑ کے مرض والے، مجھے پتہ ہے تو پہلے کوڑ میں مرض تھا۔ کہتے نہیں میں تو پہلے سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، مجھے تو کبھی کوئی بیماری لاحق نہیں ہوئی۔ اس نے کہا کہ فقیر بن کر گیا کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کچھ دے دے۔ اس نے دھتکار کر بھگا دیا۔ اب وہ جاتا ہے گنجے کے پاس، گنجے سے جا کر کہتا ہے کہ مجھے پتہ ہے تیرے سر پر پہلے بال نہیں تھے، تیرے پاس مال نہیں تھا، ایسا کر میں فقیر ہوں، بھکاری ہوں، مجھے کچھ دے دے۔ اس نے کہا نہیں میں تو جدی پشتی مالدار ہوں، میرے تو خاندان بڑے مالدار تھے، تو کیسے کہہ رہا ہے میرے پاس کچھ نہیں؟ اس نے دھتکار کر بھگا دیا۔ اب وہ جاتا ہے اندھے کے پاس، اندھے کے پاس گیا۔ اب جیسے جیسے وہ ان کے پاس سے آتا رہا، کوڑ کے مرض والا بھی ہلاک ہو گیا اور گنجا بھی ہلاک ہو گیا۔ اندھے کے پاس جاتا ہے، وہ جا کر کہتا ہے مجھے پتہ ہے تو نبی نہ تھا، تیرے پاس آنکھیں نہیں تھیں، ایسا کر جو تجھے اللہ نے دیا ہے مجھے بھی دے دے، اللہ کی راہ میں خیرات کر۔ وہ اندھا کہتا ہے ہاں میرے پاس واقعی کچھ نہیں تھا، میرے پاس آنکھیں بھی نہیں تھی، یہ مالک کی مہربانی ہوئی ہے، اس رب نے میرے اوپر رحمت فرمائی ہے تو یہ سب کچھ میرے پاس آ گیا ہے، لے میں تجھے دیتا ہوں، جا تو سیر ہو جا۔ اب وہ جو فرشتہ تھا فقیر بن کر آیا تھا، وہ کہتا ہے کہ رب نے مجھے آزمانے کے لیے بھیجا تھا، میں کوئی فقیر نہیں ہوں، میں فرشتہ ہوں۔ کوڑ کے مرض والے نے غرور کیا، تکبر کیا، اللہ کی ناشکری کی، اللہ نے اس کو بھی ہلاک کر دیا۔ جو گنجا تھا اس کے پاس گیا، اس نے بھی ناشکری کی، اللہ نے اس کو بھی ہلاک کر دیا۔ ارے اندھے، تو رب کا شکر گزار ہے، تو نے رب کا شکر ادا کیا ہے، تو رب کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، تیرے اوپر اللہ کی بڑی رحمتیں برسیں گی، اللہ تیرے اوپر راضی ہو گیا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو، دل کھول کر کیا کرو۔ اب ہم نے خرچ کرنا کس انداز سے ہے، کن کے اوپر خرچ کرنا ہے؟ ہم لوگوں نے جو مستحق ہیں، ہم لوگ باہر دیتے ہیں، لوگوں کو جا کر دیتے ہیں، لیکن ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے بہن بھائیوں میں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو مستحق ہوتے ہیں، جو حقدار ہوتے ہیں۔ ہم لوگ باہر جو دیتے ہیں ہمیں صدقہ کرنے کا ایک ثواب ملتا ہے، اگر ہم اپنے رشتہ دار جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو دیکھیں تو آپ کو 2 گنا ثواب ملتا ہے۔ ایک ثواب تو آپ کو صدقہ و خیرات کرنے کا ملتا ہے، اور دوسرا اجر آپ کو جو ملتا ہے آپ نے صلہ رحمی کی ہے۔ کیا مطلب؟ اپنے رشتہ داروں کے اوپر نیکی کی ہے، ان کے ساتھ بھلائی کی ہے، پھر آپ کو ڈبل ثواب مل جاتا ہے۔ اور جو لوگ فقیر ہوتے ہیں، ہمارے ہمسایوں کے اندر بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ہم لوگ حج پر جاتے ہیں، ہم نے کبھی پرواہ نہیں کی، آخری بات کر رہا ہوں، اجازت چالوں گا آپ سے، کہ ہم لوگ پرواہ نہیں کرتے، ہم لوگ خیال نہیں کرتے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک آپ حج پر جاتے ہیں، بڑا مجمع ہوتا ہے، بڑا ہی مجمع ہوتا ہے، آپ کی آنکھ لگ جاتی ہے،
دو فرشتے آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں. آپ فرماتے ہیں دو فرشتے بات کر رہے ہیں, پوچھ رہے ہیں بتاؤ کس کا حج قبول ہوا ہے. ان کا 6 لاکھ بندہ آیا ہوا ہے, کسی کا بھی حج قبول نہیں ہوا. پوچھا پھر کس کو اجر مل رہا ہے, کس کا قبول ہوا ہوگا؟ وہ فرشتہ کہتا ہے کہ فلاں علاقے میں ایک موچی رہتا ہے, ایک موچی رہتا ہے, اس کا حج قبول ہو گیا ہے. وہ کہتا وہ تو آیا ہی نہیں ہے. وہ کہتا نہیں, اللہ نے اس کا حج قبول کر لیا ہے. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ کی آنکھ کھلتی ہے. آپ اس علاقے میں جاتے ہیں اور اس بندے کو ڈھونڈتے, اس موچی کو ڈھونڈتے, آپ ششوپن میں پڑ جاتے ہیں, حیران ہوتے ہیں کہ وہ بندہ جب آیا بھی نہیں ہے تو پھر اس کا حج کیسے قبول ہو گیا. آپ جا کر پوچھتے ہیں, آپ نے پوچھا یار تیرا کون سا نیک عمل ہے, تیرا کون سا اچھا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تیرا حج قبول فرمایا, تو گیا بھی نہیں ہے, اللہ نے تجھے حج کرنے کا اجر عطا فرما دیا ہے. آپ وہ بزرگ, وہ موچی شخص کہتا ہے کہ میں ایک دن بیٹھا ہوا تھا, میری بیوی نے کہا جاؤ ساتھ والے گھر میں گوشت کی خوشبو آ رہی ہے. کس کی؟ گوشت کی خوشبو آ رہی ہے, جاؤ ساتھ والے گھر سے میرے لیے سالن تو لے کر آؤ. وہ موچی کہتا ہے کہ میں گیا, میں نے دروازے پر دستک دی, اندر سے ایک بوڑھی عورت آتی ہے. کہا کہ تمہارے گھر میں گوشت پک رہا ہے, اگر ایک کٹوری ایک کونی مجھے سالن کی دے دو تو ہم بھی کھا لیں گے. وہ موچی کہتا ہے جب میں نے یہ کہا تو آگے سے اس عورت نے پتہ کیا جواب دیا. اس نے کہا ہمارے گھر میں جو گوشت پک رہا ہے وہ ہمارے لیے حلال ہے, تمہارے لیے حرام ہے. ہمارے لیے حلال ہے, تمہارے لیے حرام ہے. موچی نے پوچھا کیا مطلب؟ وہ عورت کہتی ہے 7 دنوں سے ہمارے گھر میں فاقہ تھا, ہم بھوکے تھے, ایک جگہ پر مردار جانور پڑا ہوا تھا, مرا ہوا جانور پڑا ہوا تھا, میرے بچے بھوک سے بلک رہے تھے, میرے ضمیر نے گوارا نہیں کیا, میرے بچے رو رہے تھے, میں گئی وہاں سے جا کر گوشت کا ٹکڑا کاٹ کے لے کر آئی ہوں. وہ گوشت حرام ہے تمہارے لیے, لیکن میں مجبور ہوں, میں نے اس گوشت کو پکایا ہے. وہ موچی کہتا ہے 300 دینار میں نے اکٹھے کیے تھے حج کرنے کے لیے. میں گھر گیا, میں نے بیوی سے کہا کہ میرا ہمسایہ بھوکا پڑا ہے, اس کے بچے رو رہے ہیں اور میں حج کرنے کے لیے پیسے اکٹھے کر رہا تھا, لا وہ سارے کے سارے دینار مجھے دے دے. میں نے وہ دینار پکڑے اور جا کر اس عورت کی خدمت کر دی اور میں نے کہا کہ یہ میں نے حج کے لیے اکٹھے کیے تھے, میرے لیے دعا کرنا کہ رب میرے اوپر راضی ہو جائے, رب میرے اوپر راضی ہو جائے. میرا تو یہ عمل ہے, بس میں نے وہ جو مال میں نے اکٹھا کیا تھا میں نے وہ سارا کا سارا راہ خدا میں خرچ کر دیا ہے, سارا کا سارا راہ خدا میں خرچ کر دیا ہے. پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ بڑا اجر دیتا ہے. مدارس کی خدمت کیا کریں دل کھول کر, وہاں پر غریب غربا بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں. جب آپ وہاں کی خدمت کریں گے وہ بچے قرآن پڑھیں گے, قرآن کے بعد عالم دین بنیں گے. آپ کی ہوئی خدمت سے وہ پڑھ رہے ہیں, جب تک وہ پڑھتے رہیں گے پڑھاتے رہیں گے آپ کے نامہ اعمال بھی برابر نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی. اللہ کے گھر کی خدمت کیا کریں. ایک بات ذہن میں رکھیے گا, زکوٰۃ جو ہے زکوٰۃ مسجد کو نہیں لگتی, زکوٰۃ مسجد کو نہیں لگتی. آپ اللہ کے گھر کی خدمت کریں, اپنی جیب سے ذاتی خرچے سے خدمت کریں, اس کی زکوٰۃ کے پیسے آپ نے مسجد پر نہیں لگانے. آپ اللہ کے گھر کی خدمت کریں, دل کھول کر کیا کریں, کمی نہیں آ گئی آپ کو. لیکن ہم نے دیکھا ہے, یہ میرا تجربہ بھی ہے, یہ میں نے دیکھا ہے کہ جب ہمارے اوپر پریشانی آتی ہے نا, مال کم ہوتا ہے, تو ہم سب سے پہلے جو ہے نا, ہم جو خرچ ہم اللہ کی راہ میں مدارس کی یا مسجد کی خدمت کر رہے ہیں اس کو روکتے ہیں ہم لوگ کہ یار حالات بڑے ٹائٹ ہو گئے, گھر میں بھوکے سوتے ہو ہیں, باقی سارے کام ہم نے پورے رکھنے ہیں. لیکن جب رب کے گھر کی خدمت کی باری آتی ہے پھر ہم کہتے ہیں آج کل ہمارا ہاتھ بڑا تنگ ہے. جب تم اللہ کے گھر میں خرچ کرنے کے لیے ہاتھ کو تنگ کرو گے نا تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر تنگ دستی ڈال دے گا, پھر مالی تمہارے اوپر ناراض ہو جائے گا. رب کی گھر کی خدمت دل کھول کر کیا کرو. یہاں کے جو خرچے ہوتے ہیں یہ آپ کے ہی تعاون سے کیے جاتے ہیں, جو آپ لوگ اس گھر کی خدمت کرتے ہیں اسی سے ہی یہ سارے معاملات چلتے ہیں. تو میرے بھائیوں, اللہ کے گھر کی بھی خدمت دل کھول کر کیا کریں. اللہ کی بارگاہ سے دعا کہ رب کائنات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.